کہ باری تعالیٰ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور یہ کم ہمت اور سست لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے جو ساری آیات کریمہ کی سردار آیت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے دوران یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اور اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے جو ساری آیات کریمہ کی سردار آیت ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت اسی سورت کے اندر ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ اور جملوں کے اعتبار سے سب سے لمبی اور طویل ترین آیت کریمہ وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، تیسرے پارے میں۔ اور احادیث کے اندر اس سورت کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورت کا حاصل کر لینا، اس کا سیکھ لینا یہ برکت کا باعث ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے، ولا یستطیعها البطلہ، اور یہ کم ہمت اور سست لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ لمبی صورت ہے، اور جو لوگ کم ہمت ہوتے ہیں، سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کے پڑھنے سے گھبراتے ہیں۔ اور بادشاہ رحیم نے لکھا ہے کہ اہل باطل کے بس کی بات نہیں ہے کہ اہل باطل اس کو حفظ کر لیں یا اس کو پڑھ لیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا رہتا ہے اس کے پر اہل باطل یعنی جادوگروں کے جادو کے اثرات کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان کے اندر مردے پڑے ہوتے ہیں، نہ وہاں ذکر ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو بھی اس طرح نہ بناؤ کہ نہ گھر میں کوئی نماز پڑھے، نہ کوئی تلاوت کرے، نہ کوئی ذکر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطانی اثرات سے اور شیطانی تسلط سے وہ گھر والے محفوظ رہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کے پڑھنے کا معمول ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف کے اندر بھی سورہ بقرہ کی اور فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام یہ عطا ہوگا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ صاحبان کی صورت کے اندر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، کہ جس دن جو ہے نا وہ کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے علاوہ۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو صورتیں ایسی ہوں گی کہ یہ صورتیں اس پڑھنے والوں کے اوپر صاحبان کی صورت کے اندر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو سیکھا ہے سبقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کا سیکھنا اور اس کا سکھانا یہ بہت ہی فضیلت کا عمل ہے، اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے، قرآن مجید کا سب سے بلند حصہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے
کہ سورہ بقرہ کے اندر کافی سارے عقائد اور اعمال سے متعلق احکام ہیں اور احکام کے اوپر عمل کرنا بہت ہمت چاہتا ہے. تو جس طرح انسان کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، سورہ بقرہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی مردانہ ہمت درکار ہے. اور بعد آپ نے فرمایا کہ سورہ کے اندر جہاد کا بھی حکم ہے، اور جہاد یہ اسلام کے اندر چوٹی کا عمل کہلاتا ہے دین کے اندر. اس لیے اس قرآن سورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک چوٹی کی صورت ہے، ایک بلند حصہ ہے قرآن مجید کا. تو سورہ بقرہ کی یہ خصوصیات اور اس کے فضائل ہیں. اور سورہ بقرہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے، الف لام میم. الف لام میم اور اس طرح کے ملتے جلتے حروف اور بھی حروف مقطعات ہیں، بہت سارے ہیں، جیسے الف لام میم را ہے، کاف ہایا عین صاد ہے، طٰ ہے، صاد ہے، نون ہے، قاف ہے. اس طرح کے کئی حروف مقطعات ہیں. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں. تو حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا حتمی معنی اور اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یقینی طور پر امت میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور بعض حضرات کے بقول یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس راز سے آگاہ فرمایا ہے، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول درمیان راز کی بات ہے. امتیوں میں سے کوئی شخص بھی ان کی یقینی مراد کی پر آگاہ نہیں ہے. بعض حضرات نے احتمال کے درجے میں معانی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ حتمی مراد نہیں ہے. وہ ایک احتمال ہے کہ شاید یہ مراد ہو، شاید اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہو. بعض حضرات نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے حروف مقطعات کے بارے میں محتاط بات یہ ہے کہ ان کی معنی اور ان کی مراد کی تفتیش میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ مراد برحق ہے، اور ہمارا اس مراد کے برحق ہونے پر ایمان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی مراد ہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے نازل کرنے کا اور ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے کی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو آپ سمجھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حروف مقطعات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کرنے کی پر ایک ایک حرف کی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ امت کو اجر و ثواب دینے کے لیے اور امت کے لیے برکت کا باعث بنانے کے لیے ان حروف مقطعات کو اتارا گیا ہے. کئی دفعہ نقوش بھی بنتے ہیں، تعویذ بنتے ہیں جن کی پر حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں. تو یہ باعث برکت ہے اور امت کے لیے ثواب کا باعث ہے. اور اس کے اندر امتحان بھی ہے، جو محققین ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اس کی تفتیش میں پڑھتے ہیں یا اس کی پرتماحقوق جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد اس کے مطابق ہی مان لاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ الف لام میم، اس کے بارے میں محتاط بات یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے مراد برحق ہے، اور ہمارا اس مراد کے برحق ہونے پر ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب فرمایا ہے. یہ قرآن مجید کا دوسرا نام ہے. قرآن مجید کا مشہور ترین نام قرآن ہے. اور قرآن کے بارے میں پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کہتے ہیں ایسی تحریر کو جس کو بار بار تسلسل کے ساتھ پڑھا جاتا رہے. اور قرآن مجید دنیا کی وہ واحد اور منفرد کتاب ہے کہ جس کو صدیوں سے تسلسل کے ساتھ اور بار بار پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اور یہاں پر قرآن مجید کا دوسرا نام کتاب ہے. کتاب اصل میں کہتے ہیں تحریر کو. کوئی بھی چیز، کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے، کوئی پمفلٹ ہو، کوئی چھوٹا سا رسالہ ہو، کوئی چند صفحات ہوں، ان کی پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو، اس کو کتاب کہتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر خط کو بھی کتاب کہتے ہیں. اور خط جو ہے نا ایک پیغام ہوتا ہے جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے بندوں کے لیے. اور یہ تحریر اس لیے فرمایا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس سے پہلے مکی دور کے اندر کافی ساری صورتیں نازل ہو چکی تھیں. جیسا کہ ایسا یہ تھا کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 86 کی تعداد رکھتی ہیں. تو مکی صورتیں کافی ساری پہلے نازل ہو چکی تھیں. تو وہ جو نازل ہوتی رہتی تھی ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہتے تھے.
تو وہ نوشتے مختلف چیزوں کی پر مرتب کیے ہوئے موجود تھے، تو ذالک الکتاب کے اندر ان نوشتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تحریریں ہیں، وہ جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، فرمایا کہ یہ وہ تحریریں ہیں کہ لا ریب فیہ، جن میں کوئی شک نہیں۔ اور بعد اللہ نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر یہ قرآن مجید لکھی ہوئی مرتب کتاب کی صورت بننے والا تھا، اس لیے اس کتاب کی طرف اشارہ فرمایا کہ ذالک الکتاب کی یہ کتاب جو چند سالوں کے بعد مرتب شکل کے اندر موجود ہوگی، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور بعد اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوح محفوظ کے اندر جو قرآن مجید محفوظ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر جو کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم حتمی اور یقینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کا ہر لفظ اور ہر حرف جو ہے وہ صداقت اور حقانیت پر مبنی ہے، ان میں سے کسی لفظ کسی جملے میں کوئی ذرا برابر شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آسمانی کتابیں جو پہلی گزری ہیں جیسے انجیل، تورات وغیرہ، ان کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لا ریب کتابیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر تحریفیں ہو چکی ہیں اور بہت ساری باتیں ان کے اندر دوسروں کی طرف سے شامل کر دی گئی ہیں۔ اب ان کے اندر یہ امتیاز کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کون سی بات ہے اور لوگوں کی لکھی ہوئی کون سی بات ہے، یہ امتیاز کرنا مشکل ہے، اس لیے وہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا ریب کتاب ہے۔ اور باقی کتابوں کے بارے میں تو کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا کہ وہ شک سے خالی کتاب ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو شک سے بالاتر کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کردہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ صداقت کی پر مبنی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر رکھنے والے ہیں اور جو اپنے اعمال کی جواب دہی کا ڈر رکھنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رکھنے والے ہیں، ایسے ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، راہ دکھاتی ہے اور گمراہی پر چلاتی ہے۔ یہ جواب ہے اس دعا کا جو دعا بندے نے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کے اندر مانگی تھی۔ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کتاب ہدایت کہ جس میں کوئی شک نہیں، اس میں اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو آدمی ہدایت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کتاب کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال بنا لے، اپنی زندگی اس کتاب کے مطابق بنا لے، انشاءاللہ وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ ہدایت نامہ ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کس بات کی، یعنی اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تک پہنچنے کی رہنمائی، یہ کتاب اللہ تک پہنچنے کے راستے اور پتے بتاتی ہے، اور یہ کتاب اللہ کی رحمت کے ٹھکانے جنت تک پہنچنے کے راستے اور پتے بتاتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے کہ بندہ سیدھی راہ پر آ جائے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ صراط مستقیم پر آ جائے، اس لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔